نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے قارون کہ تو اپنی صحت، قوت، جوانی اور دولت کو نہ بھول، بلکہ تجھے ان کے ساتھ آخرت طلب کرنی چاہیے۔ جیسے کہ گزشتہ 2-4 دن پہلے ہم نے سماعت کیا تھا کہ یہ قوم نے ہی کہا تھا کہ قوم نے جب قارون کو کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو تجھے اتنی طاقت اور خزانے وغیرہ دیا ہے تو ان خزانے پر، اس مال پر تو نہ اترا، کہ بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں پر یہی بات کہ اس دولت سے کیا کرنا ہے، جو صحت ملی ہے، جو قوت، جوانی اور دولت ہے، اس کو نہ بھول، بلکہ ان تمام چیزوں کے ذریعے آخرت کو طلب کرنی چاہیے۔ یہ قارون کو کہا گیا، یہ تو قارون کو کہا گیا، لیکن اس آیت میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ انسان کو اپنی صحت، قوت، جوانی اور دولت کو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر کے ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ چیزیں اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنی چاہیے، اور اسی کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ حدیث پاک سنیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے، اس کو ہم اپنے پلو سے باندھ لیں۔ میرے آقا نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، سمجھو یہ 5 چیزوں کو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی اگر ملی بھی ہے تو انسان بڑھاپے میں اب کسی کام کا نہ رہے، پھر اللہ کی فرما برداری کرے، تو ایسا تو چلیں وہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ بڑھاپے میں آیا، لیکن جوانی میں جب اللہ رب العالمین نے اسے جنون اور وہ جو شباب کی کیفیت جوانی کی ہے تو اس میں بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ اسی لیے میں نے آقا نے فرمایا کہ اس کو غنیمت جانو، یہ جو تمہیں جوانی ملی ہوئی ہے۔ بڑھاپے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی کہ جس سے وہ عبادت کا جو لطف ہے اور جس طرح عبادت ایک جوان کر سکتا ہے، بڑھاپے میں آ کر انسان کی وہ ہڈیاں اور اس کی صحت وہ کام نہیں کرتی کہ جو جوانی میں کرتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ انسان تندرست ہے، اس میں اللہ کی فرما برداری کرے۔ اب بیمار جب بندہ ہو جاتا ہے، اب ہاسپٹل میں جائیے، ہر بیمار کی زبان پر یہ ہوگا اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ اس کی زبان پر بس ہر وقت، کیونکہ بیماری میں انسان کو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں بستر سے لگ گیا، اور اس وقت جب اس کی کیفیات جو ہوتی ہیں، تو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں تندرستی اللہ نے دی ہوئی ہے تو اس بیماری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 3، دولت مندی کو ناداری سے پہلے۔ ہر بندہ کوئی دولت مند رہ نہیں سکتا، یہ نہیں کہ آج عروج ہے تو کل بھی عروج ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ آزمائش بھی آ جاتی ہے، انسان کے پاس یکدم دولت چلی جاتی ہے جو اس کا عروج تھا، تو اسی لیے وہ ناداری سے پہلے جو دولت مند ہے اسی دولت کو اللہ کی یعنی فرما برداری میں اور جس راہ میں اس نے خرچ کرنے کے لیے کہا اس میں وہ خرچ کرے۔ نمبر 4، فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ انسان کو اللہ نے اگر وہ فراغت کے لمحات دی ہیں تو وہ مصروف ہو جائے، بالکل جس طرح دنیا دار کے لیے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیش نظر دنیا ہوتی ہے تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ پھر وہ اپنی مصروفیت سے نکل نہیں پاتا۔ تو یہ جو انسان کو اگر فراغت کے جو لمحات ملے ہوئے ہوں، دنیا وہ کمائے
کاروبار کرے، تجارت جائز حلال کمائے، لیکن یہ نہیں کہ صرف اسی کو مطمع نظر بنا لے اور اسے کوئی فکر نہ ہو کسی چیز کی۔ اسی طرح نمبر 5 میرے آقا نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب جہاں سانس نکل گئی اور روح قبض ہو گئی، اب انسان لاکھ دفعہ بھی، کروڑوں بار بھی فرشتوں کو کہے مجھے ایک بار مجھے دنیا میں تھوڑے دن رہنے دو، لیکن یہ سانس واپس نہیں آتی۔ اور پھر اسی لیے یہ زندگی کے چاہے 40 سال، 50 سال، 70، 80، 100 جتنے بھی اللہ نے لکھے ہیں، اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگا دینا چاہیے۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اور قارون نے کہا یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے، یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرمائی کہ جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ اب یہاں پر سنیے کہ قارون کو جب نصیحت کی گئی کہ یہ جو سب کچھ تجھے اللہ نے اتنے خزانے دیے، تو اس نصیحت کا اس نے جواب کیا دیا سنیے۔ اس نے کہا کہ یہ مال تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ وہ علم کیا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے قول ہیں، میں 2-3 قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس علم سے مراد یہ ہے کہ ایک قول تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے شروع میں سماعت کیا تھا کہ قارون ایک توریت کا بہترین قاری بھی تھا، بہترین عالم بھی تھا، یعنی علم اس کے پاس تھا توریت کا۔ نمبر 2، اس سے علم کیمیا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو اس نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھ لیا تھا۔ اور علم کیمیا کیا؟ کیمسٹری کا علم۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ علم اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا تھا کہ ایک نرم دھات وہ رانگ کو چاندی اور وہ تانبے کو سونا بنا دیتا تھا۔ یہ علم اس کے پاس تھا جس کے ذریعے اس کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ علم اس کے پاس تجارت کا، زراعت کا اور پیشوں کا علم مراد ہے۔ یہ کھیتی باڑی، اب آپ دیکھیے کہ ایک رپورٹ ابھی آئی ہوئی تھی، میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں اتنا بڑا مافیا ہے کہ اب یہ زراعت کے کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے، یعنی آنے والے وقتوں میں اگر یہ کھیتی باڑی نہ ہو تو اس نے وہ جو جہاں گندم اگتی ہے، جو اس کی بالیاں شاخیں نکلی ہوتی ہیں، اس پر کھوپڑیاں لگا کر سمجھایا ہوا تھا کہ آنے والے وقت میں ہر چیز کی قحط پڑ جائے گا۔ اور یہ کس طرح یہ مافیا کھیل رہا ہے؟ یہ مافیا لوگوں کو سب سے آسان ذریعے، یعنی شارٹ کٹ کے ذریعے جو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے وہ ہے زمین خرید کر اس کو کالونیاں بنانا، بلڈنگ بنانا۔ اور اس طرح اس نے یہ رپورٹ لکھی ہوئی تھی کہ لاہور میں 5 سال کے عرصے میں 2 لاکھ ٹن جو زرعی زمین تھی اس کو بیچ کر، جہاں 2 لاکھ ٹن پیداوار زمین میں سے اناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا، وہاں کالونیاں بنا دی گئیں۔ اور اس طرح یہ کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے اور یہ شارٹ کٹ ذریعے کے پیسہ ہے، لیکن آنے والے وقت میں اللہ خیر کرے۔ بہرحال یہاں پر یہ فرمایا کہ تجارت، زراعت اور پیشوں کا علم اس کے پاس تھا۔ یہ قارون کے اس جملے سے اگر ہم دیکھیں کہ جو اس نے یہ کہا نا کہ یہ مال تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے، تو یہ مجھے میرے علم کی، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس جملے میں خود پسندی کا عنصر بالکل واضح ہے۔ خود پسندی کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللہ کے علاوہ کسی مثلا نفس سے، اپنی ذات سے یا مخلوق سے حاصل ہوئی ہے، یعنی اس میں اللہ رب العالمین کا اس کی توفیق اور اس کی عطا یاد ہی نہ رہے، اور وہ کہے جیسے قارون نے کہا یہ تو جتنا میرے پاس سب کچھ ہے یہ میرے علم کی وجہ سے، یعنی اس نے اپنے آپ
اپنی ذات سے کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ وہ خود پسندی تھی کہ جس کی وجہ سے یا مخلوق کی طرف سے حاصل ہوئی۔ تو خود پسندی کا اگر ضد دیکھیں تو وہ احسان ہے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللہ کی توفیق یا تائید سے حاصل ہوتی ہے۔ بندے کی مجال نہیں کہ وہ کچھ بھی نیک عمل کر سکے، یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے، تو بندے کو توفیق ملتی ہے تو وہ نیک عمل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیے گا، یہ وہ باطنی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں سیکھنا اور اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ خود پسندی میں اگر مبتلا ہو جائے تو وہ اللہ کی توفیق اور تائید سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ اللہ کی تائید، نصرت، مدد سے نکل جائے اور توفیق اس سے محروم ہو جائے تو وہ بندہ جلد برباد ہوتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ اس کی مذمت میں میرے آقا نے اتنی حدیث پاک میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، میں اور بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ سبق ہمارے ذہن میں پکا رہے۔ سنیے حدیث پاک اور اس کو یاد رکھا کریں، یہ والی بیماری سے اپنے آپ کو اللہ ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ سنیے حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نمبر 1 بخل، کنجوسی، جس کی پیروی کی جائے، جس کو یہ مرض لگ جائے کہ اس کے اندر کنجوسی ہے اور اس کی وہ پیروی بھی کرتا ہے، تو فرمایا یہ بندے کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ نمبر 2 نفسانی خواہشات، جو جی میں آئے بس وہی کرنا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے میں لگا رہنا اور اس کی اتباع کی جائے، یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ نمبر 3 آدمی کو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ سب سے بڑی، یعنی یہ تیسری چیز ہے جو میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے آپ کو ہر معاملے میں اچھا سمجھنا شروع کر دے، میں اچھا ہوں، جہاں دیکھے اپنا کمپیریزن کرنا شروع کر دے، گھر میں، باہر، مارکیٹ میں، ہر جگہ میں اچھا ہوں، اپنے آپ کو جب اچھا سمجھنا شروع کر دے اور لوگوں کی کوئی اس کے سامنے حیثیت نہ ہو، بس اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ چیز بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ، یہ بڑی جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ آسمان اور زمین والوں کے عمل کے برابر، اب آسمان میں کتنے ہیں، زمین میں کتنے اللہ کی مخلوق، اندازہ لگا رہے ہیں، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ آسمان اور زمین والوں کے عمل کے برابر نیکی اور تقوی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی اتنے عمل ہوں اس کے پاس کہ آسمان والوں جتنے زمین والے نیکی تقوی لے کر، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں 3 برائیاں بھی ساتھ اس کے ہوں۔ نمبر 1 خود پسندی، نمبر 2 مومنوں کو تکلیف دینا، نمبر 3 اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والی بیماری، اس کے اندر یہ 3 بیماریاں ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو اتنی ساری نیکیاں لے کر آیا، اللہ کے نزدیک اس کی ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی زمین و آسمان والی نیکیاں کر لیں تقوی لے کر، لیکن یہ 3 برائیاں ہیں، مومنوں کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے جب دیکھو کوئی تکلیف آ گئی مایوس ہو جانے والا، اور خود پسندی، فرمایا کہ اس کے اعمال کا وزن ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوگا، الامان والحفیظ۔ تیسری حدیث پاک سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود پسندی اگر کسی مرد کی صورت میں ہوتی تو فرمایا اگر تم اسے دیکھتے نا تو وہ انتہائی بد صورت مرد ہوتا، جیسے کوئی بد صورت آ جائے تو اس کو دیکھنا لوگ پسند نہیں کرتے، فرمایا اس سے زیادہ یہ خود پسندی اتنی مرد کی صورت میں آ جائے اتنی خطرناک ہے۔ اور امام حسن اللہ اکبر حضرت مولا علی کے بیٹے وہ روایت کرتے ہیں، سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے،
یعنی انسان نے 70 سال اعمال کیے ہوں لیکن خود پسندی میں آ گیا. میرے آقا فرماتے ہیں 70 سال کے اعمال برباد ہو گئے. اور حضرت علی ایک نصیحت کرتے ہیں, آپ کا ایک قول بھی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں توفیق جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا, فرماتے ہیں بہترین قائد ہے, یعنی بہترین رہنما. نمبر 2 حسن اخلاق, بہترین دوست. نمبر 3 عقل, بہترین ساتھی. اور ادب نمبر 4 بہترین میراث ہے. اور فرمایا نمبر 5 خود پسندی سے زیادہ کوئی وحشت نہیں, یعنی اس سے زیادہ کوئی, یعنی جس سے انسان کو ڈر ہونا, وہ فرمایا وہ خود پسندی ہے. اور حضرت یحییٰ بن معاذ اللہ کے بہت بڑے ولی, وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تم خود پسندی سے بچو کیونکہ یہ خود پسندی کرنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے. اور بے شک خود پسندی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے, ایسے خود پسندی انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے. اللہ اس ہلاکت خیز باطنی بیماری سے ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, حضور کی امت کو اللہ محفوظ فرمائے. اور اسی آیت کی آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور گفتگو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ فرمایا اولم یعلم, اے قارون تجھے پتہ نہیں کہ تجھ سے پہلے بھی اللہ نے جو قومیں ہلاک کی تھی تجھ سے زیادہ طاقت رکھتی تھی اور تجھ سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں. تو فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ قارون کا یہ خیال تھا کہ میرے پاس علم, زر, زور, چھتا, جماعت بہت کافی ہے, مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ مجھ پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اس کے اس خیال کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا تجھ سے پہلے جتنے کافر تھے نا وہ تجھ سے زیادہ طاقتور بھی تھے, مالدار بھی تھے, ہنرمند بھی تھے اور بڑے بڑے جتھے, یعنی ان کے بڑے بڑے لشکر ہوا کرتے تھے, یعنی ان کے جو گارڈ وغیرہ سب کچھ ان کے پاس تھی. لیکن نبی کی مخالفت کی وجہ سے جو عذاب آیا اسے کوئی دور نہ سکا, کیونکہ تو اپنی قوت اور مال کی کثرت پر غرور کرتا ہے. کیا تو جانتا نہیں کہ اس کا انجام ہلاکت ہے؟ اور فرمایا یاد رکھنا مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دیتا ہے تو اللہ کو ان کے گناہ جاننے کی, پوچھنے کی, دریافت کرنے کی حاجت نہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین مجرموں کے سب گناہوں کو جانتا ہے. لہٰذا اگر جو قرآن بتاتا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا, کیسے خرچ کیا, ساری یہ جو ہوگی, تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں. یہاں پر جو یہ قرآن نے کہا کہ پوچھ گچھ نہیں کی جاتی, لیکن دوسرے مقام پر جہاں پتہ چلتا ہے کہ پوچھا جائے گا, تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ وہ جو پوچھا جائے گا قیامت کے دن وہ جاننے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوگا کہ تو نے جو گناہ کیے تھے تو اب اس کا حساب کتاب دے, اور اس کے گناہوں کی فہرست اس کے نامہ اعمال میں اسے دکھائی جائے گی. اللہ رب العالمین ہر قسم کے گناہ سے ہمیں بالخصوص خود پسندی سے, کہ ہم جب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیں, اس بیماری سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے, اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان دے دے, ہم سب کے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے, تدبر قرآن, تفکر قرآن کی دولت دے دے. اللہ فہم قرآن کی دولت سے نواز دے, علم نافع عطا فرما. ہمارے اندر جو جہالتیں, برائیاں, بیماریاں ہیں یا اللہ تو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے دور کر دے, ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے تیرے محبوب کو پسند آ جائیں. یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, ہماری خطائیں معاف کر دے, ہمارے والدین کی, میرے آقا کی, امت کی بے حساب مغفرت فرما. دین و دنیا کی خیر بھلائیاں, عافیتیں, عزتیں, نعمتیں, راحتیں, سکون عطا کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.